الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فصل عشرۃ اشیاء لا تنقض الوضوء، فصل 10 چیزیں جو نہیں توڑتی وضو کو، ان کے بیان میں۔ فصل 10 چیزیں جو نہیں توڑتی وضو کو، ان کے بیان میں ہے، ٹھیک ہے۔ 10 چیزیں لا تنقض الوضوء، نہیں توڑتی وضو کو۔ ظہور دم، ظاہر ہونا خون کا، ظاہر ہونا خون کا۔ نہ بہے اپنی جگہ سے، نہ بہے اپنی جگہ سے وضو کو نہیں توڑ، یعنی کہ یہ دیکھیں میرے ہاتھ ہے، ہاتھ سے خون نکلا، خون نکل کر ظاہر ہو گیا، کھڑا رہا، بہا نہ تو وضو نہیں ٹوٹے گا، اگر بہہ گیا تو وضو ٹوٹے گا، ٹھیک ہے۔ اور گرنا گوشت کا خون کے سیلان کے بغیر سے، خون کے بہنے کے بغیر سے، یعنی کہ اگر جسم ہے، جسم میں میرے زخم ہے ادھر، تو زخم سے گوشت گر رہا ہے، گوشت کیا ہو رہا ہے؟ گر رہا ہے، لیکن خون نہیں بہہ رہا تو پھر بھی وضو نہیں ٹوٹے گا۔ جس طرح کہ عرق مدنی وہ جو یقال کہا جاتا ہے، جس کے لیے رشتہ، فارسی میں اس کو رشتہ کہتے ہیں، پنجابی زبان ہو یا ہندی زبان ہو اس میں نارو کہتے ہیں۔ کس کو کہتے ہیں؟ نارو کہتے ہیں۔ جو بچے کی پیدائش کے وقت ایک نالی کی صورت میں اس کے ناف کے ساتھ ہوتا ہے، بچے کی پیدائش جب ہوتی ہے تو نالی ایک بچے کی ناف کے ساتھ ہوتی ہے، اس نالی کے ذریعے بچہ ماں کے پیٹ میں خون سے خوراک حاصل کرتا ہے، ماں کے پیٹ میں خون سے خوراک حاصل کرتا ہے، تو اس جو نالی ہوتی ہے نا، اس کو نارو کہتے ہیں، رشتہ بھی کہتے ہیں، عرق مدنی بھی کہتے ہیں۔ نارو پنجابی میں کہتے ہیں، عرق مدنی عربی میں کہتے ہیں، فارسی میں رشتہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور نکلنا کیڑے کا، من جرح، زخم سے، و اذن، ناک سے، و اذن، کان سے، و انف، ناک سے، اذن کان سے، انف ناک سے، کیڑا اگر کوئی نکلا تو بھی وضو نہیں ٹوٹتا۔ اور چھونا ذکر کو، یعنی کہ مرد اپنے ذکر کو چھوئے تو بھی وضو نہیں ٹوٹے گا، اپنے اعلیٰ تناسل کو چھوئے تو بھی وضو نہیں ٹوٹے گا۔ اور چھوئے عورت کو چھوئے تو بھی وضو نہیں ٹوٹے گا، یعنی کہ اگر کوئی مرد غیر محرم کو چھوتا ہے تو وضو نہیں ٹوٹتا، ٹھیک ہے، اس سے مراد غیر محرم ہے، ٹھیک ہے۔ اور قے کرنا جو نہ منہ بھر ہو، جو منہ بھر نہ ہو، وہ قے بھی وضو کو توڑتی نہیں ہے۔ اور بلغم کی قے، بلغم کی الٹی کرنا، یہ بھی وضو کو نہیں توڑتی۔ ولو کثیرن، اگرچہ کافی ساری بلغم کی قے ہو نا، الٹی ہو، کافی ساری ہو، چاہے منہ بھر ہو، تو بھی وضو نہیں ٹوٹتا، ٹھیک ہے۔ آگے نحو کا آپ نکالیں، افعال مدح و ذم، افعال مدح و ذم، وہ افعال جو تعریف یا برائی کے لیے وضع کیے گئے ہوں، وہ افعال جو تعریف یا برائی کے لیے وضع کیے گئے ہوں۔ جو تعریف اور برائی کے لیے وضع کیے گئے ہوں، یہ چار ہیں۔ نعمہ، حبذا، بئس، ساء، نعمہ، حبذا، بئس، ساء، بئس، ساء۔ نعمہ اور حبذا تعریف یعنی مدح کے لیے، نعمہ اور حبذا یہ تعریف یعنی مدح کے لیے، اور بئس اور ساء یہ برائی یعنی ذم کے لیے ہیں، برائی، بئس، ساء یہ برائی یعنی ذم کے لیے ہیں۔ اور لا حبذا ذم کے لیے آتے ہیں، اور لا حبذا بھی ذم کے لیے آتا ہے، اور لا حبذا بھی ذم کے لیے آتا ہے۔
اور ان کے فاعل کے بعد جو ہوگا اس کو مقصول بالمدہ یا مخصوص بالضم کہتے ہیں، اور ان کے فاعل کے بعد جو ہوگا اس کو مخصوص بالمدہ یا مخصوص بالضم کہتے ہیں۔ ان کے فاعل کے بعد جو ہوگا اس کو مخصوص بالمدہ یا مخصوص بالضم کہتے ہیں۔ ان کا فاعل معرف باللام ہو، ان کا فاعل معرف باللام ہو، جیسے نعم الرجل زید، نعم الرجل زید، یا معرف باللام کی طرف مضاف ہو، معرف باللام کی طرف مضاف ہو، جیسے نعم صاحب القوم زید، نعم صاحب القوم زید، یا ضمیر مستتر، یا ضمیر مستتر نکرہ منصوبہ، نکرہ منصوبہ کی طرف ممیز ہوگی، نکرہ منصوبہ کی طرف ممیز ہوگی، یا ضمیر مستتر نکرہ منصوبہ کی طرف ممیز ہوگی، جیسے نعم رجلا زید، نعم رجلا زید، نعمہ کا فاعل ہوا ضمیر مستتر ہے، نعمہ کا فاعل ہوا ضمیر مستتر ہے۔ رجلا منصوب ہے تمییز کی بنا پر، رجلا منصوب ہے تمییز کی بنا پر، رجلا منصوب ہے تمییز کی بنا پر۔ اور حبذا زید، اور حبذا زید میں حب فعل مدح ہے، اور حبذا زید میں حب فعل مدح ہے، ذا فاعل ہے، ذا فاعل ہے، زید مخصوص بالمدح ہے، زید مخصوص بالمدح ہے، حبذا زید میں حب فعل مدح ہے، ذا فاعل ہے، زید مخصوص بالمدح ہے۔ آگے افعال تعجب، افعال تعجب جو افعال اظہار تعجب کے لیے وضع کیے گئے ہوں، جو افعال اظہار تعجب کے لیے وضع کیے گئے ہوں، جو افعال اظہار تعجب کے لیے وضع کیے گئے ہوں۔ ثلاثی مجرد کے مصدر سے فعل تعجب دو وزن پر آتا ہے، ثلاثی مجرد کے مصدر سے فعل تعجب دو وزن پر آتا ہے، ٹھیک ہے، ثلاثی مجرد کے مصدر سے فعل تعجب دو وزن پر آتا ہے۔ نمبر ایک ما افعلہ، ما افعلہ، جیسے ما احسن زیدن، ما احسن زیدن، یہ اصل میں ای شیء احسن زیدن ہے، یہ اصل میں ای شیء احسن زیدن ہے۔ ما بمعنی ای شیء ہے، ما بمعنی ای شیء ہے، ای شیء مبتدا، ای شیء مبتدا، احسن خبر ہے، احسن خبر ہے، اور احسن کا فاعل ہوا ضمیر مستتر ہے، اور احسن کا فاعل ہوا ضمیر مستتر ہے، اور زیدن مفعول بھی ہے، اور زیدن مفعول بھی ہے۔ پہلا وزن ہے ما افعلہ، جیسے ما احسن زیدن، یہ اصل میں ای شیء احسن زیدن ہے، یہ اصل میں ای شیء احسن زیدن ہے۔ ما بمعنی ای شیء ہے، ما بمعنی ای شیء ہے، ای شیء مبتدا، ای شیء مبتدا، اور احسن خبر ہے، اور احسن خبر ہے، اور احسن کا فاعل ہوا ضمیر مستتر ہے، اور احسن کا فاعل ہوا ضمیر مستتر ہے، اور زیدن مفعول بھی ہے، اور زیدن مفعول بھی ہے۔ دوسری قسم افعل بھی، دوسری قسم افعل بھی، دوسرا افعل بھی، جیسے احسن بزید، احسن بزید، احسن بزید، احسن امر کا صیغہ ہے، احسن امر کا صیغہ ہے، لیکن خبر کے معنی میں ہے، لیکن خبر کے معنی میں ہے، یہ اصل میں احسن زید ہے، یہ اصل میں احسن زید، یہ اصل میں احسن زید، یعنی زید حسن والا ہو گیا، زید حسن والا ہو گیا، اور با زائدہ ہے، اور با زائدہ ہے۔ دوسرا افعل بھی، جیسے احسن بزید، احسن امر کا صیغہ ہے لیکن خبر کے معنی میں ہے، یہ اصل میں احسن زید، یعنی احسن زید یعنی زید حسن والا ہو گیا، اور با زائدہ ہے، اور با کیا ہے؟ زائدہ ہے، اور با زائدہ ہے۔
آگے قواعد کا، اسماء ستہ مکبرہ، اسماء ستہ مکبرہ کے قواعد، اسماء ستہ مکبرہ کے قواعد، اسماء ستہ مکبرہ کے قواعد۔ اسماء ستہ مکبرہ کا پورا نام، اسماء ستہ مکبرہ کا پورا نام مواحدہ، مواحدہ، مضافہ، مضافہ الی غیر یائے متکلم، الی غیر یائے متکلم۔ اسماء ستہ مکبرہ کا پورا نام مواحدہ، مضافہ الی غیر یائے متکلم، الی غیر یائے متکلم۔ ان کا اعراب چھٹی قسم والا ہے، ان کا اعراب چھٹی قسم والا ہے اگر چار شرطیں پائی گئی تو، اگر چار شرطیں پائی گئی تو ان کا اعراب چھٹی قسم والا ہے۔ پہلی شرط مکبرہ ہو مصغرہ نہ ہو، مکبرہ ہو مصغرہ نہ ہو، مکبرہ ہو مصغرہ نہ ہو۔ دوسری شرط مواحدہ ہو تثنیہ یا جمع نہ ہو، مواحدہ ہو تثنیہ یا جمع نہ ہو۔ تیسری شرط مضاف ہو، تیسری شرط مضاف ہو۔ چوتھی شرط جو یائے متکلم کے علاوہ کسی اور کی طرف مضاف ہو، یائے متکلم کے علاوہ کسی اور کی طرف مضاف ہو، یائے متکلم کے علاوہ کسی اور کی طرف مضاف ہو، ٹھیک ہے۔ پہلی مکبرہ ہو مصغرہ نہ ہو، مواحدہ ہو تثنیہ یا جمع نہ ہو، مضاف ہو۔ چوتھی یائے متکلم کے علاوہ کسی اور کی طرف مضاف ہو۔ اگر ان چار شرطوں میں کوئی نہ پائی گئی تو چھٹی قسم والا اعراب نہیں ہوگا، اگر ان چار شرطوں میں کوئی نہ پائی گئی تو چھٹی قسم والا اعراب نہیں ہوگا۔ پہلی شرط، اب سائل سوال کرتا ہے اگر مکبرہ نہ ہو، اگر مکبرہ نہ ہو مصغرہ ہو تو کون سی قسم والا اعراب ہوگا؟ اگر مکبرہ نہ ہو مصغرہ ہو تو کون سی قسم والا اعراب ہوگا؟ جواب، مکبرہ نہ ہو مصغرہ ہو تو پہلی قسم والا اعراب ہو، مکبرہ نہ ہو مصغرہ ہو تو پہلی قسم والا اعراب ہوگا۔ جیسے جاء ابی، جاء ابی، ورأیت ابین، ورأیت ابین، ومررت بابی، ومررت بابی، جاء ابی ورأیت ابین ومررت بابی، ومررت بابی۔ اب پھر سائل سوال کرتا ہے مواحدہ نہ ہو تثنیہ یا جمع ہو تو کون سی قسم والا اعراب ہوگا؟ مواحدہ نہ ہو تثنیہ یا جمع ہو تو کون سی قسم والا اعراب ہوگا؟ تو جواب ہے مواحدہ نہ ہو تثنیہ ہو تو ساتویں قسم والا اعراب ہوگا، تثنیہ ہے تو ساتویں قسم والا اعراب ہوگا، جمع ہے تو 10ویں قسم والا اعراب ہوگا، جمع ہے تو 10ویں قسم والا اعراب ہوگا، جمع ہے تو 10ویں قسم والا اعراب ہوگا۔ تثنیہ جیسے جاء ابوانی، جاء ابوانی، ورأیت ابوین، ورأیت ابوین، ومررت بابوین، ومررت بابوین۔ جمع جیسے جاء ابونا، جاء ابونا، ورأیت ابینا، ورأیت ابینا، ومررت بابینا، ومررت بابینا۔ اب سائل سوال کرتے ہیں مضاف نہ ہو تو کون سی قسم والا اعراب ہوگا؟ مضاف نہ ہو تو کون سی قسم والا اعراب ہوگا؟ جواب، مضاف نہ ہو تو پہلی قسم والا اعراب ہوگا، مضاف نہ ہو تو پہلی قسم والا اعراب ہوگا۔ جیسے جاء ابن، جاء ابن، ورأیت ابن، ورأیت ابن، ومررت بابن، ومررت بابن، جاء ابن، ورأیت ابن، ومررت بابن، ومررت بابن، ٹھیک ہے۔ چوتھا سوال، اگر یائے متکلم کی طرف مضاف ہو تو کون سی قسم والا اعراب ہوگا؟ آپ نے کہا نا یائے متکلم کے علاوہ کسی کی طرف مضاف ہو، سائل سوال کرتا ہے یائے متکلم کی طرف مضاف ہو تو پھر کون سی قسم والا اعراب ہو؟ یائے متکلم کی طرف مضاف ہو تو کون سی قسم والا اعراب ہو؟ تو جواب دیتے ہیں یائے متکلم کی طرف مضاف ہو تو 14ویں قسم والا اعراب ہوگا، یائے متکلم کی طرف مضاف ہو تو 14ویں قسم والا اعراب ہوگا۔ جیسے جاء ابی، جاء ابی، ورأیت ابی، ورأیت ابی، ومررت بابی، ومررت بابی، جاء ابی ورأیت ابی ومررت بابی۔
ٹھیک ہے. آگے قلع اور قلتا کے قواعد. قلع اور قلتا کے قواعد. قلع اور قلتا کے قواعد. قلع اور قلتا کو دیکھیں گے کہ مضاف ہے یا نہیں. قلع اور قلتا کو دیکھیں گے کہ مضاف ہے یا نہیں. اگر مضاف نہیں تو 13ویں 14ویں قسم والا اعراب ہوگا. قلع اور قلتا کو دیکھیں گے مضاف ہے یا نہیں. اگر مضاف نہیں تو 13ویں 14ویں قسم والا اعراب ہوگا. جیسے جاء قلع، جاء قلع ورأیت قلع ومررت بقلع. جاء قلع ورأیت قلع ومررت بقلع، ومررت بقلع. اگر مضاف ہے تو دیکھیں گے، اگر مضاف ہے تو دیکھیں گے اس میں ظاہر کی طرف مضاف ہے یا اس میں ضمیر کی طرف مضاف ہے. اگر مضاف ہے تو دیکھیں گے اس میں ظاہر کی طرف مضاف ہے یا اس میں ضمیر کی طرف مضاف ہے. اگر اس میں ظاہر کی طرف مضاف ہے تو ان کا اعراب 13ویں 14ویں قسم والا ہوگا. اگر اس میں ظاہر کی طرف مضاف ہے تو ان کا اعراب 13ویں 14ویں قسم والا ہوگا. جیسے جاء قلع الرجلین، جاء قلع الرجلین، جاء قلع الرجلین ورأیت قلع الرجلین، ورأیت قلع الرجلین ومررت بقلع الرجلین، ومررت بقلع الرجلین، ومررت بقلع الرجلین. اگر اس میں ضمیر کی طرف مضاف ہو تو، اگر اس میں ضمیر کی طرف مضاف ہو تو 7ویں قسم والا اعراب ہوگا. 7ویں قسم والا اعراب ہوگا. جیسے جاء کلاہما، جاء کلاہما ورأیت کلیہما، ورأیت کلیہما ومررت بکلیہما، ومررت بکلیہما. جاء کلاہما ورأیت کلیہما ومررت بکلیہما. آگے فعل مضارع کے قواعد. فعل مضارع کے قواعد. اسم پر 2 سوال ہوتے ہیں. اس پر 2 سوال ہوتے ہیں. فعل مضارع پر 2 سوال ہوتے ہیں. پہلا سوال، فعل مضارع کی کون سی حالت ہوگی؟ نصبی، جزمی یا رفعی؟ فعل مضارع کی کون سی حالت ہوگی؟ رفعی، نصبی یا جزمی؟ پہلا سوال ہے فعل مضارع کی کون سی حالت ہوگی؟ رفعی، نصبی یا جزمی؟ جواب، دیکھیں گے فعل مضارع کے شروع میں حروف نواصب میں سے کوئی حرف ہے کہ نہیں. دیکھیں گے فعل مضارع کے شروع میں حروف نواصب میں سے کوئی حرف ہے یا نہیں. اگر ہے تو نصبی حالت ہوگی، اگر ہے تو نصبی حالت ہوگی. اگر نہیں ہے، اگر نہیں ہے شروع میں حروف نواصب میں سے کوئی حرف، تو دیکھیں گے حروف جوازم میں سے کوئی حرف ہے کہ نہیں. حروف جوازم میں کوئی حرف ہے کہ نہیں. اگر ہے تو جزمی حالت ہوگی، اگر ہے تو جزمی حالت ہوگی، اگر ہے تو جزمی حالت ہوگی. اگر نہیں ہے تو رفعی حالت ہوگی، اگر نہیں ہے تو رفعی حالت ہوگی. دیکھیں گے فعل مضارع کے شروع میں، دوبارہ جواب دیکھیں گے فعل مضارع کے شروع میں حروف نواصب میں سے کوئی حرف ہے کہ نہیں. اگر ہے تو نصبی حالت، اگر نہیں ہے تو دیکھیں گے کہ حروف جوازم میں سے کوئی حرف ہے کہ نہیں. اگر ہے تو جزمی حالت، اگر نہیں ہے تو پھر رفعی حالت ہوگی. اب دوسرا سوال، اس کو کیسے پڑھیں گے؟ اس کو کیسے پڑھیں گے؟ اس پر اعراب کون سا ہوگا؟ اس کو کیسے پڑھیں گے؟ اس پر اعراب کون سا ہوگا؟ اس کو کیسے پڑھیں گے؟ فعل مضارع کو کیسے پڑھیں گے؟ اس پر اعراب کون سا ہوگا؟ جواب، فعل مضارع کے 14 صیغوں کو 3 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے. فعل مضارع کے 14 صیغوں کو 3 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے. فعل مضارع کے 14 صیغوں کو 3 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے. مبنی والے 2، مبنی والے 2، مبنی والے 2، ضمیر والے 5، ضمیر والے 5، ضمیر والے 5، نون اعرابی والے 7، نون اعرابی والے 7، نون اعرابی والے 7. اب مبنی والے 2 ہو تو اعراب محلی ہوگا، مبنی والے 2 ہوں تو اعراب محلی ہوگا، مبنی والے 2 ہو تو اعراب محلی ہوگا، مبنی والے 2 ہو تو اعراب محلی ہوگا. ضمیر والے 5 ہو تو دیکھیں گے صحیح ہے یا معطل یا ناقص، معطل و ناقص. ضمیر والے 5 ہو تو دیکھیں گے صحیح ہے یا
मोतल व नाकिस। ज़मीर वाले 5 हो तो देखेंगे सही है या मोतल व नाकिस। अगर सही है तो पहली किस्म वाला एराब होगा, अगर सही है तो पहली किस्म वाला एराब होगा। अगर मोतल व नाकिस है तो देखेंगे, अगर मोतल व नाकिस है तो देखेंगे मोतल व नाकिस वावी है या याई है या अल्फ़ी है। मोतल व नाकिस वावी है या याई है या अल्फ़ी है। मोतल व ना अगर मोतल है तो देखेंगे मोतल वावी है या याई है या अल्फ़ी है। अगर वावी या याई है तो दूसरी किस्म वाला एराब होगा, अगर वावी या याई है तो दूसरी किस्म वाला एराब होगा। अगर वावी या याई है तो दूसरी किस्म वाला एराब होगा। अगर अल्फ़ी है तो तीसरी किस्म वाला एराब होगा। अगर अल्फ़ी है तो तीसरी किस्म वाला एराब होगा। अगर अल्फ़ी है तो तीसरी किस्म वाला एराब होगा। अगर नूने एराबी वाले 7 सीगे हैं, अगर नूने एराबी वाले 7 सीगे हैं तो उनका एराब चौथी किस्म वाला होगा। अगर नूने एराबी वाले 7 सीगे हैं तो उनका एराब चौथी किस्म वाला होगा। ठीक है, आपने इसको अच्छी तरह से दोहराना है और पीछे से ज़रूर आपने पढ़ना है। ठीक है, पीछे से नहीं बोलना।